ہمارے ساتھ سینئر صحافی منیف فاروق موجود ہیں. کل جب میں اختیار ولی صاحب سے بات کر رہی تھی اور اسی طرح دیگر سینئر حکومت کے عہدیداران سے بھی جب میں نے یہ سوال کیا پچھلے چند دنوں کے اندر کہ اگر استعفے آئے اور یہ بحران مزید گہرا ہو گیا تو ہمیشہ ایک بڑا نانشلانٹ ایٹیٹیوڈ تھا کہ مسئلہ کوئی نہیں ہے اور ججز انڈکٹ کر دیں گے. یقیناً ایلیویٹ کر سکتے ہیں, مزید ججز کو انڈکٹ بھی کیا جا سکتا ہے, بٹ ڈو یو سی دس ایز اے وارننگ سائن فار دا گورنمنٹ یا آل ول بی ویل؟ دیکھیے, جو بار الیکشنز ہوئے ہیں پورے ملک کے اندر, آپ نے بڑے قریب سے دیکھا ہوگا کہ وہاں تو سب اچھا ہے کی رپورٹ ہے حکومت کے لیے. اور ذہن میں رکھیے گا کہ جناب احسن بون صاحب اور جناب اعظم مزید تارڑ صاحب, ان کی بڑی ڈیپ انگریس ہے بار پالیٹکس کے اندر, اور ان کے مطابق تو معاملات ایسے ہی ہیں کہ نہ کوئی تحریک چل پائے گی, نہ وکلاء کے اندر ایسا کوئی اس وقت سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے, کم از کم آج کی حد تک. یہ ضرور بات ہے کہ حکومت جتنی کمفرٹیبل ہے, اینڈ آپ کسی چیز کو ان آئسولیشن نہ دیکھیے. جو ترامیم آج بھی ہوئیں, جو 27ویں آئینی ترمیم کا ایک بڑا لوڈڈ ایجنڈا ہے, وہ ذہن میں رکھتے ہوئے آپ آج کی سچویشن کو دیکھیں. لائن میں کھڑے ہوئے ہیں بہت سے لوگ ایلیویٹ ہونے کے لیے. بہت سے ایسے جج صاحبان ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ یا دیگر ہائی کورٹ سے ایلیویٹ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں, اور وہ سم ہاؤ اپنے جو ریزیومیز ہیں ان کو دوبارہ جھاڑ رہے ہیں تاکہ جو سلسلہ ہے وہ آگے چلے. ان ساری ڈیولپمنٹ سے کیا تحریک انصاف فائدہ اٹھا سکتی ہے؟ دیکھیے, بحیثیت سیاسی جماعت اگر وہ اٹھا سکیں تو بہت بڑی بات ہے, لیکن ان کا جو آج بھی ان کا جو سارا زور ہے وہ تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے. دیکھیے, کئی دفعہ قسمت ساتھ نہیں دے رہی ہوتی بہت سارے لوگوں کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کے لیے اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ان کا قسمت بھی ساتھ نہیں دے رہی, کوئی سیاسی وہ گٹھ جوڑ بھی نہیں کر پا رہے, آئسولیشن کے اندر بہت سے کام ہو رہے ہیں, کوئی موومنٹ وہ نہیں بنا پائے ابھی تک. جس گراؤنڈ سویل کی توقع ان کو تھی وہ نہیں ہو پایا. جو اٹیمپٹس انہوں نے اسلام آباد پہ چڑھائی کے اوپر کے لیے کی وہ فیل ہو گئیں. اسی طرح صرف بیانات دینے سے یا ٹویٹس کر دینے سے تو سیاست نہیں ہو جاتی. اور ابھی تک خان صاحب کے مسائل اپنی جگہ اسی طرح ہے. 190 ملین پاؤنڈ کیس کی اپیل نہیں سنی جا رہی. پتوشا خانہ 2 کیس کا فیصلہ آلموسٹ میرے خیال میں آتھر ہو چکا ہے. جو جی ایچ کیو حملہ کیس ہے اس کے اندر کنوکشن از جسٹ راؤنڈ دا کارنر. 1 سال تقریباً ہو گیا اس کی چارج شیٹ فائل ہوئے. سو وہاں تو معاملات بالکل پکڑ میں ہیں, بلکہ جکڑ میں ہیں. تو ایسی صورتحال میں تحریک انصاف کے دوست کچھ کرتے ہوئے نظر تو نہیں آ رہے. اور آپ کوئی پیرالل ڈرا کر سکتے ہیں بٹوین واٹ از ہیپننگ رائٹ ناؤ اور جس طرح افتخار چودھری کے لیے تحریک شروع ہوئی تھی؟ دیکھیے, اس وقت ایک کیٹلسٹ آف چینج تو تھا. وکلاء نے ہی اس کو شروع کیا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بڑی پاورفل موومنٹ تھی. اس کو پھر سیاسی جماعتوں نے ہائی جیک کیا, اور سب سے بڑا ہائی جیک اس کو پی ایم ایل این نے کیا. اور پھر آپ کو پتہ ہی اس کو کس طرح سے استعمال کیا گیا. اسی کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو یاد ہوگا میاں صاحب بھی نکلے اپنی نااہلی کے بعد, جب گورنر رول پنجاب میں لگ گیا تھا. شہباز صاحب بھی نکلے اور راستے میں ہی پھر وہ ہم ساتھ ہی تھے بحال میاں ہو صاحب گئے کے. تھے. بالکل ایگزیکٹلی. تو وہ اب آپ خود دیکھیے نا کہ وہ صورتحال اور تھی, آج کی صورتحال اور ہے. آج ہمارے ملک کے اندر اس وقت ایسی کوئی لوگ ڈسلوژن ضرور ہیں, بار رومز میں شاید کوئی باتیں ہوتی ہوں, وکلا چیمبرز میں ہوتی ہوں, لیکن کوئی سڑکوں پہ آپ کو وکلا نظر نہیں آ رہے, کوئی آپ کو میس موومنٹ نظر نہیں آ رہی. یا ایسا نہیں ہے کہ وکلا نے کام چھوڑ دیا ہو اور انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے عدالتوں کا بائیکاٹ کر دیا سر, ہو. ایک تو چیف عوامی اسٹاف کا نیا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے. کیا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی اگلے 24 گھنٹے میں قائم ہو جائے گی؟ اور نیا چیف جسٹس فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی آپ کو خبر ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں ہی اپنا حلف لے لیں گے؟ 24 گھنٹے شاید زیادہ ہے, آپ اس کو 6 سے 8 گھنٹے تک لے جائیے, کیونکہ جتنی اجلت پائی جاتی ہے مجھے لگتا ہے کہ اگلے 6 سے 8 گھنٹے میں, اور میں حیران نہیں ہوں گا کہ اگر آج رات کو ہی اس تقریب کی حلف برداری بھی ہو جائے. آپ نے گفتگو سنی, ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. we're going to be right back.